شیعہ کا عقیدہ امامت. میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے عقیدہ کھڑا کیا ہے نا, اس کی بنیادیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایک بدعت پہ مبنی چیز کھڑی کی اور امت کو پابند کر دیا. اور انتہائی ذمہ دار چہروں کے لیے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں, ہم اپنا مذہب قرآن سے ثابت اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارا امام قرآن میں ہے. عزتیں جتنی بھی ہیں وہ صرف امامت اور حجت کی وجہ سے. آج دنیا جھگڑ رہی ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا کھول کے پڑھنی چاہیے, روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے یا بعد میں کھولنا چاہیے. یہ بحثیں تب ہوتی تھی جب کتابیں عام نہیں ہوتی تھی. لوگوں نے مذہب کی ساری ذمہ داری مولوی کے سر پہ رکھی ہوتی تھی. مولوی سے پوچھتے تھے, مولوی صاحب آپ کتابیں پڑھے ہیں, آپ بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب گھر میں کالج میں جانے والا بچہ بھی ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو اس کی نظروں سے اس میڈیا کے دور میں گزرتی ہیں. اب لڑائی یہ نہیں ہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے, روزہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے. تو جو پوری فرمائیں گے تو میں جملہ کہوں گا. اب ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے. اب بولیں گے بحث اس بات پہ ہو, امام کس کا ٹھیک. جس کا امام ٹھیک اس کی نماز بھی ٹھیک ہے, اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے, اس کی زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے. جو معمار جو مستری دیوار بناتا ہے, جب وہ دیوار کی بنیاد اٹھاتا ہے تو اس کے پاس دھاگے کے ساتھ ایک وزن بندھا ہوا ہوتا ہے, وہ دیوار کے ساتھ رکھتے ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں اسے. اور جسے پنجابی میں ساتھ کہتے ہیں اسے ہی عربی میں امام کہتے ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بنیاد اب ٹھیک جائے گی یا نہیں جائے گی. بالکل اسی طریقے سے مذہب میں امام کی حیثیت ہوتی ہے. امام اچھا ہونا چاہیے. میں زمیندار طبقے کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں, مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے. بول سکے وہ زحمت فرمائے. پیر گنہگار نہیں. بڑی معتبر شخصیت ممبر میں تشریف فرما ہے جناب کاظم نبشی صاحب. امام ٹھیک ہونا چاہیے, امام اچھا ہونا چاہیے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات ممبر پہ اتنے مجمع کے سامنے 4 بندوں کے سامنے بھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا, اور میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے اتنے مجمع کے سامنے باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں, نماز اسی کی قبول ہونی ہے جس کا امام ٹھیک ہو. دنیا میں زور لگا دو عبادتوں پہ, مسجد سے نکلو ہی نہ, ہر سال حج پہ چلے جاؤ, پورا سال روزے رکھتے رہو. عبادت فائدہ تب دیتی ہے جب امام بہتر ہو, کیونکہ قیامت والے دن اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے. خدا نے قیامت والے دن بلانا ہی امام کے پیچھے. اتنا وقت نہیں ہونا قیامت والے دن کہ ایک ایک بندہ آئے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے اور اللہ اسے ایک ایک نیکی پوچھے. خدا نے کا وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں. میں سب سے پہلے امام بلوا لوں گا, امام کے پیچھے ماننے والے بلا لوں گا. جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا, جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. جو ہاتھ خیرات کے لیے اٹھا ہے اسی ہاتھ پہ اور خیرات رکھنے کے لیے صدر کہنے لگا ہوں, ہم بڑے مطمئن ہیں ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے. بسم اللہ. انہیں جتنی توجہ ہو گئی اتنی اور چاہیے, اور میں واجب الاحترام کے حوالے میں بالکل ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت. گزارا ہونا ہے امام کے پیچھے, خدا نے بلانا ہی امام کے پیچھے. خدا کے ایسے امام بھی ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے, وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, بلائیں گے لوگوں کو جہنم کی طرف, اور کچھ ایسے امام ہوں گے جو جنت میں لے جائیں گے. اب میں آپ کے سامنے میں نے دعویٰ کیا ہے, اور بہترین وکیل وہ ہوتا ہے جو دعوے پہ منطقی دلیل دے سکے. دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا ہے کہ عبادتیں کم بھی ہو جائیں, امام اچھا ہو گزارا ہو جائے گا. عبادتوں کا ڈھیر لگا ہو اور امام اچھا نہ ہو, عبادت ایک ہی نہیں جائے گی. امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں, اور اگر امام برا ہو تہجد
گزار بھی جہنم میں چلا جائے. اب میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ دو امام آدھی رات کو گھر سے نکلے, ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ تھا, باطل کے امام کا نام فرعون تھا. آگے موسیٰ تھا, پیچھے موسیٰ کی قوم تھی, پیچھے تعاقب میں فرعون تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. موسیٰ نے مٹھی بھر بندے مسلمان کیے تھے, وہ موسیٰ کے پیچھے جا رہے تھے, پیچھے فرعون لشکر لے کے موسیٰ کا پیچھا کرتا جا رہا تھا. تفسیر قرآن کہتی سامنے آگے دریا, ڈر گئی موسیٰ کی قوم, انہوں نے کہا مروا دیا تو نے موسیٰ, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے, آگے جائیں گے تو دریا میں مریں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے. اب بتا کیا کرنا ہے. اب قوم نے اعتماد کیا حجت پہ, قوم نے اعتبار کیا امام پہ. قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں, انہوں نے امام سے پوچھا. جو امام کے توکل پہ رہے وہ پار چلا جاتا ہے, جو امام پہ اعتماد کر لے وہ پار چلا جاتا ہے. قوم نے امام پہ اعتماد کر لیا, قوم نے امام پہ توکل کر لیا. اس نے کہا موسیٰ اب ہمیں رستہ بتا, ہم نے جانا کدھر ہے. موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا, کیونکہ قوم کا رابطہ حجت سے ہوتا ہے, حجت کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے. موسیٰ نے کہا میرے اللہ کیا کرنا ہے. فرمایا تیرے ہاتھ میں اس عصا ہے, اسی عصا کو دریا پہ مار. عصا کا دریا پہ مارنا تھا. قرآن کی تفسیر کہتی رستہ بن گیا. رستہ بننا تھا, پیچھے قبیلے 12 تھے, قومیں 12 تھی. ہر ایک قبیلے نے دوسرے کا گریبان پکڑا, پہلے ہم گزریں گے, دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے, تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. موسیٰ نے کہا میرے اللہ لاڈلی قوم ہے, پکی پکائی عرش سے آتی ہے, گھر میں یہ کھانا پکاتے نہیں ہے, منو سلوا یہ کھاتے ہیں. رستہ تو نے ایک بنا دیا, قبیلے میرے پیچھے 12 ہے. آواز موسیٰ پہ نشان کیوں ہوتا ہے. دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. تفسیر قرآن کہتی موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. مجمع چپ رہے یا بول پڑے, نہ 3 بنے نہ 13 بنے, کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ان رستوں سے باہر چلا گیا. اب مولوی میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے مجھے صرف اتنا بتائے کہ اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 رستوں سے قوم پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا. سارے بولا مل گیا حیدری. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی بسم اللہ. تو جو پوری صاحب گنہگار پار چلے گئے کیونکہ امام اچھا تھا. موسیٰ پہ اعتماد کیا, موسیٰ پہ توکل کیا. موسیٰ نے بھی قوم کو چھوڑا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ قوم کو لے کے پار چلا گیا. اب جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا کی لہروں سے گزر رہا تھا تو آدھی رات تھی. موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا. وہ بھی اپنے لشکر کو دوڑائے ہوئے گھوڑے اسی رستے سے آ رہا. موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ رک, یہ معجزہ نہیں, معجزہ ہوتا تو ہمارے لیے ہوتا. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے. موسیٰ نے بھاگتے ہوئے کہا میرے اللہ وہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے. اس نے کہا اپنے بچا, میں نے صرف فرعون نہیں مارنا. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے. موسیٰ تو اپنے بچا, میں نے فرعون نہیں مارنا, میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے. تو اپنے بچا, انہیں ذرا اندر آنے دے. قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا اور فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا. اللہ کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ آج موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. گجرات بولے نہ بولے, میرا اندر کا عقیدہ بول رہا ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہوگی. اللہ قیامت والے دوزخ کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمن کو چھوڑنا. سارے بولو ہاتھ اٹھاؤ حیدری. فرعون والے سارے غرق. ان کا امام اچھا نہیں تھا, موسیٰ والوں کا امام اچھا تھا. قرآن نے لکھا ہوا ہے اہل علم شخصیات ممبر پہ تشریف فرما. موسیٰ کے پیچھے سامری جادوگر تھا,
اور وہ پار چلا گیا۔ ویسے وہ موسیٰ کا معتقد نہیں تھا، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا۔ جب موسیٰ نے اپنے بندے نکالے نا دریا سے تو رات اندھیری تھی، موسیٰ نے اپنے بندے پورے کرنے شروع کیے۔ اب وہ ہزاروں میں تو تھے ہی نہیں، مٹھی بھر تو بندے تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو بندے ٹھیک ہیں، بندے سارے آ گئے۔ موسیٰ بندے دیکھ رہا ہے اور ایک اپنا چہرہ چھپا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ موسیٰ کے مانے وہ سامری جادوگر۔ موسیٰ کو سامری تو پار کیسے آ گیا؟ اب میں صرف سطر پڑھوں گا اور مجھے مجمع کے چہروں کا اندازہ کرنا۔ سامری تو پار کیسے آ گیا؟ اسے ڈرتے ڈرتے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے آخری لمحے میں آ کے، بسم اللہ بازی علی بھائی، میں نے آخری لمحے میں آ کے امام تبدیل کر لیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بچانا تو نہیں ہے، بچائے گا تو ہی۔ یہ سامری بچا کے اسے تو جو آپ نے میری طرف کرنی ہے، میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ممبر میں تشریف فرما ہے، واجب الاحترام شخصیات ہیں، بس اپنے حصے کا ایک ہی ذکر کا سجدہ اور ایک جملہ فضیلت کا، ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کے آپ سے اجازت۔ وہی سامری جسے موسیٰ بچا کے لایا تھا، اسی سامری نے پھر وہ بچڑا بنایا تھا جس کی اس نے پوجا کروائی تھی۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، واپس آئے، ہارون سے کہا امت کہاں؟ اسے کہا کون سی امت؟ اسے کہا مٹھی بھر بندے مسلمان کیے تھے، کدھر گئے؟ اسے کہا سارے لے گیا وہ جسے بچا کے لائے تھے۔ یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں بچایا جاتا ہے وہی مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ عادت بڑی پرانی ہے۔ بسم اللہ۔ کل جنہیں بچایا تھا انہوں نے کہا وہ جسے بچا کے لایا تھا نا، وہ اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کو سجدہ کرواتا ہے۔ موسیٰ جلال والا نبی تھا، جتنا اللہ کا جلال والا یہ نبی تھا، جلال والا نبی تھا۔ اور موسیٰ سامری کے گھر کی طرف دوڑے، سامری کو داڑھی سے پکڑ کے باہر نکالا موسیٰ۔ کہاں ہے وہ گوشالہ جس کی تو پوجا کرواتا ہے؟ کہاں ہے وہ بچڑا؟ کیونکہ قوم نے بتا دیا تھا کہ وہ صرف بچڑا ہی نہیں، سامری اشارہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ تو لوگوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ کا اللہ تو نہ ہم سے بولتا ہے نہ نظر آتا ہے، یہ سامنے بول بھی رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، بجائے اسے سجدہ کرنے کے اسے کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تو ہٹ، بچڑا لا، وہ اسے لا جس کی تو پوجا کروا رہا ہے۔ وہ اس نے کپڑے شپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، ڈرتا ڈرتا، وہ موسیٰ جلال والا تھا، اسے پتا تو تھا موسیٰ کے غصے کی حالت۔ وہ آیا، اس نے آگے کپڑا ہٹا کے اس نے کہا جی یہ ہے، اس کی پوجا ہو رہی۔ موسیٰ نے کہا نہیں ایسے نہیں، اسے بلا بلا، میرے سامنے بلا۔ موسیٰ نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ موسیٰ کو خبر تھی کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو جادو نبی کے سامنے نہیں ہوتا، نبی کے سامنے جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو ہوتا ہے دیکھنے والے کی نظروں پہ۔ موسیٰ نے کہا میری نظر پہ تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا اسے بلا۔ اس نے کہا موسیٰ اس نے بول لینا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بولتا کیسے۔ اس نے اشارہ کیا، وہ بول پڑا۔ وہ بولا تو قرآن نے پورا واقعہ کوٹ کیا۔ قرآن کہتا موسیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے، انگشت بدندہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو منہ میں دبایا۔ فما خطبکم یا سامری، سامری صرف بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ نہ تو نبی نہ تو معصوم، بے جان بچڑے کو تو نے میرے سامنے اشارہ کیا، بچڑا بول رہا، صرف بتا دے کہ کیسے بولا، وجہ بتا دے ورنہ میں تیرا سر تن سے جدا کروں، وجہ بتا یہ کیسے بولا۔ سامنے نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا اللہ کا نبی بتاؤں گا سچ، یہ کیسے بولتا ہے میرے کہنے پہ۔ اب وہ جو بات سامری نے کہی اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے پوری، تاکہ قیامت تک دنیا کو حجت کے اختیار کا اندازہ ہو سکے۔ خدا کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد بھی کون کون بندے آنے والے ہیں۔ خدا نے پورے واقعے کو نظر حسین اس میں کوڈ کر دیا۔ سامری سے موسیٰ نے کہا بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ اس نے کہا چل سامری نے کہا میں موسیٰ بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ تجھے یاد ہے جب دریا میں تو نے رستہ بنایا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں مجھے یاد۔ اس نے کہا میں تیرے پیچھے آ رہا تھا،
اس نے کہا ہاں میں نے تجھے باہر آ کے دیکھا تھا کہ تو بھی میرے پیچھے بچ کے آ گیا تھا. اس نے کہا جب میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میرے ذہن میں خیال ہے, جادوگر تو میں بھی تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا, یہ موسیٰ نے رستہ بنا کیسے لیا. میں بھاگتا بھی آ رہا تھا, سوچتا بھی آ رہا تھا, بھاگتا بھی آ رہا تھا. میں نے بھاگتے بھاگتے تیرے آگے دیکھا تو موسیٰ تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا. تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا. شیعہ سنی حال, میں نے قرآن پڑھا, تیرے آگے گھوڑے پہ جا رہا تھا. وہ گھوڑا جہاں سے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سبزہ دے رہی تھی, وہاں سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا پھر میں تیرے پیچھے سے ہٹ گیا, میں اس گھوڑے کے قریب گیا, اس نے اپنا سم اٹھایا, میں نے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, میں نے اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچڑے میں ڈالی, اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب آؤ شیعہ سنیوں سے پوچھیں یہ موسیٰ کے آگے کون تھا. پہلے شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں نہیں, یہ حضرت علی نہیں تھے بلکہ یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے. مجھے بتا جبریل ہے کون. جبریل ہے علی کا شاگرد, جبریل ہے حسنین کا درزی, جبریل ہے بطول کا نوکر, اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی